بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج سورۃ الجمعہ کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ جمعہ ہے۔ جمعہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ جمعے کی بڑی فضیلت اللہ پاک نے رکھی ہے، اور یہ جمعہ اللہ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ جس طرح ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے ہر جمعے، اکثر مفسرین، علماء کرام اور حضور کے فرمان مقدسہ سے یہ علم ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ جس وقت امام آ کے ممبر کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، نماز کے مکمل ہونے تک اکثریت کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کے اندر جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ سورۃ الجمعہ یہ مدنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے جب یہ سورت کا شان نزول ہوا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا کہ یہ سورۃ جمعہ کی آیات نازل ہوئیں، اور پہلا جمعہ بھی اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے مدینہ کو کہ حضور نے پہلی جمعے کی جماعت مدینہ میں کی ہے۔ جو فرض ہوا جس وقت جمعہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کی جماعت مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ ادا فرمائی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی یہ مقدس کتاب میرے سامنے ہے۔ جس وقت پہلی مرتبہ 2011 کے اندر اللہ نے حاضری کا موقع عطا کیا، تو اس حضور کی اس بارگاہ میں ہم نے جا کے سلام کیا۔ آج وہاں مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں مسجد موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت میدان کے اندر جمعہ ادا فرمایا، صحابہ پیچھے مقتدی بنے۔ آج وہاں ایک مسجد خوبصورت نظر آتی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمارے نبی نے جمعے کی نماز ادا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا اپنی ہی تسبیح سے بیان فرمائی، جس طرح سورۃ الصف کو شروع کیا، فرمایا یسبح۔ سبح کا معنی تسبیح پڑھنا، اللہ کی تعریف کرنا۔ اس کا ذکر میں نے پیچھے بھی کیا کہ ہر وہ چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اپنی زبان، اپنی شعور کے مطابق اللہ نے جو انہیں شعور، جو زندگی عطا کی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ فرمایا ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ صرف ہم انسان نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ کی تعریف کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر ایک چیز
جو آسمانوں کے اندر بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے، اس کے اندر ہر ایک چیز آتی ہے، نباتات آتی ہیں، جماعتات آتی ہیں، جانور آتی ہیں، سمندری مخلوق آتی ہے، آسمانوں کے اندر وہ لشکر ہے جو انسان جانتا بھی نہیں، تو وہ سب کچھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الملک القدوس، مالک مانے بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے، ایک تو ہم دنیا کے بادشاہ دیکھتے ہیں، یہ محتاج ہوتے ہیں، یہ وہ بادشاہ ہے جو دوسروں کو بادشاہیاں عطا کرتا ہے، جو سب کو عزت دیتا ہے۔ اچھا، بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی عوام کا خیال کرنا، اس کی خوراک کا خیال کرنا، اس کے رہنے سہنے کا خیال کرنا، ان کی زندگی کی ضروریات کا خیال کرنا۔ لیکن بادشاہوں کو، دنیا کے بادشاہوں کو پرواہ نہیں کہ کوئی مرتا ہے مرے، کوئی جیتا ہے جیے، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ لیکن میرا جو رب ہے، جو مالک ہے، جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، وہ ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اگر صبح پرندہ اٹھتا ہے تو اسے بھی خوراک ملتی ہے، اگر ایک چڑیا ہے اسے بھی خوراک اللہ دیتا ہے، اور ایک چمٹی ہے جو اپنی سوراخ کے اندر رہتی ہے، اللہ اسے بھی خوراک دے رہا ہے۔ کوئی اس سے مانگ رہا ہے تو اسے بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگتا اللہ اسے بھی دیتا ہے۔ تو یہ وہ مالک ہے القدوس۔ قدوس کا معنی بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی عزت والا، ہر وہ نازیبا چیز جو اللہ کی شان کے مطابق نہ ہو، اللہ ہر ایک سے پاک ہے۔ قدوس کا معنی پاک ہونا۔ جس طرح کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے یہ اس رب کے بیٹے ہیں، اللہ اس نقص سے پاک ہے، یہ عیب ہے۔ اور اسی طرح جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں، جب وہ بتوں کے تراشے ہوئے بت پتھروں کے ان کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کے شریک ہیں، میرے بھائیو ہمارا رب وہ ہے، نہ کسی کا وہ شریک ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہر نازیبا چیز سے وہ پاک ہے۔ العزیز، یہ اللہ کے نام ہے۔ پہلا اللہ پاک کا ذاتی نام ہے للہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آگے اللہ پاک نے مالک، اللہ کے یہ صفاتی نام ہے۔ القدوس، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ العزیز، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ عزیز کا معنی عزت والا، غالب، اس کے مقابلے کے اندر کسی کی عزت نہیں۔ اللہ سب عزتوں کا مالک ہے، اور جس کو چاہے عزت عطا کرے، یہ اسی کے در سے ملتی ہے، اور جس کو چاہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے۔ تو میرے بھائیو، ہر وقت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ڈرنا بھی چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے۔ آج اللہ نے ہمیں خوبصورت لباس عطا کیے ہیں، خوبصورت شکلیں عطا کی ہیں۔ اگر وہ رب اگر چاہتا ہمیں سور اور باندر بھی بنا سکتا تھا، تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ تو فرمایا العزیز، اللہ عزت والا ہے، غالب ہے۔ الحکیم، وہ حکمت والا ہے۔ دوستو، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں۔ ہم حکیم سے دوائی لینے کے لیے جائیں، وہ دوائی ہمیں فائدہ دے یا نہ دے، ہم اس کے پاس پہنچے، لیکن جو رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا مانگنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے، اس کو وہ چیز عطا کی جائے۔ تو آیت نمبر 2 کے اندر اب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا ذکر فرمایا۔ ذرا اس ترتیب کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے جملے کے اندر اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور دوسرے جملے کے اندر حضور کی رسالت کا ذکر ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا ذکر کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا هو الذی، وہی ہے، کون؟ وہی اللہ ہے جس نے بعث فی الامیین، بھیجا ہے، مبعوث کیا۔ امیین کا معنی ان پڑھوں کے اندر، یہ جو عرب کے لوگ تھے، یہ امیین سے مراد عرب کے اہل عرب ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ کی جائے پیدائش مکہ کے اندر ہے۔ لوگوں کا زمانہ کیسا ہے؟ ان کی لڑائیاں سالہ سال ختم نہیں ہوتی۔ اگر ان کی ہاں بیٹی پیدا ہو جائے،
اسے وہ زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کے حالت یہ تھی کہ کعبے کے اندر آ کے، اللہ کے گھر کے اندر آ کے ہم کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ہمیں شعور دیا ہے اور ہمیں علم سکھایا ہے۔ تو مسجد کے اندر آئیں تو پہلے مسجد کے دروازے سے ابھی داخل نہیں ہوئے، آپ نے دعا پڑھی، اللہ میں تیرے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ تو اس بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اپنے لباسوں کو اتار دیتے ہیں، اور دن کو لوگ ننگا طواف کرتے ہیں، رات کو ان کی خواتین آ جاتی ہیں اسی کعبے کے اندر، اپنے لباسوں کو اتار کے اس کعبے کے اندر آ کے طواف کرتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کے پھر عزت کا تاج ان کے سروں کے اوپر رکھا ہے، عزت کا تاج۔ 23 سال کے عرصے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اتنی آپ نے ان کو شعور دیا، ان کو تعلیم دی کہ پوری دنیا کے اندر بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا اور تربیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو ایسا ادب سکھایا، آج ہم اپنی بچیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، بہن بھائیوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں کہاں سے ملی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در نبوت سے ملی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے دور کے اندر ایسے لوگوں کی، آج ہم چاہتے ہیں تھوڑا پیسہ آ جائے، ہم کہتے ہیں یار یہ ماحول ہمارے لیے بہتر نہیں، کسی اچھے ماحول میں ہم چلے جائیں۔ تو ذرا حضور کے اس ماحول کو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی ماحول کے اندر رہ کے سب کچھ برداشت کیا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں نے پتھر مارے، آپ کے راستوں کے اوپر کانٹے بچھائے، لیکن میرے نبی نے تعلیم کو نہیں چھوڑا، تربیت کو نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا فی الامیین، ان پڑھوں کے اندر ایک لقب میرے نبی کا ہے امی۔ یہ امی ایک قوم ہے ان پڑھ، اس کا معنی کیا جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں تو امی میرے نبی کا لقب بھی ہے، کہ اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یہ عرب کے لوگ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امی لقب ہے، آپ کا لقب یہ ہے آپ نے کسی استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھ کے سبق نہیں سیکھا، کسی سے بستہ اٹھا کے، تختی اٹھا کے، کتابیں اٹھا کے جا کے لکھنا نہیں سیکھا کہ ہاں کہ مجھے لکھایا جائے، مجھے پڑھایا جائے۔ تو اسی طرح نہ آپ کسی شخص کے سامنے دو زانوں جا کے اس کتاب کی تعلیم حاصل کی، لیکن کس نے سکھایا؟ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس رب نے اپنے مصطفیٰ کو سکھایا ہے۔ تو میرے نبی کا استاد کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو شاگرد جو اللہ کی شان اتنی ہے، القدوس ہے، تو پھر پڑھنے والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ نہ استاد کی دوستوں مثال مل سکتی ہے، نہ ہی اس شاگرد کی مثال مل سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی اس محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا نبی کسی انسان کے سامنے جا کے سیکھے، اللہ نے خود ہی سکھایا ہے۔ تو فرمایا رسولا منہم، اللہ نے رسول بھیجا انہی میں سے، یعنی اسی خاندان میں سے، ان ان پڑھوں کے اندر اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ کہیں باہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے، اور آپ کی ولادت بھی اسی خاندان کے اندر ہوئی۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی کیا کرتا ہے؟ اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آ جائیں کہ ہم اس کتاب کی تلاوت کریں، یہ سمجھ کے کہ ہمارے نبی نے اس کتاب کی تلاوت کی ہے۔ ذرا آ جائیں اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان اداؤں کی طرف کہ ہمارے نبی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کے اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اس کی طرف آ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کتاب کی تلاوت کر کے دوسروں کو سناتے تھے۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت فرماتے ان پر اللہ کے احکام کو، اللہ کی آیتوں کو، ویزکیہم، اور انہوں نے پاک کیا ہے۔ یہ جو آدمی نہ پاک ہو جائے، تو آپ سبھی بیٹھے ہیں، ایک پلیتی ہوتی ہے وہ سامنے نجاست نظر آتی ہے، ایک پلیتی وہ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، حکمی ہوتی ہے، انسان نہیں جانتا۔ آپ آئے وضو کیا نہیں کیا، میں نہیں جانتا کہ آپ وضو کر کے آئے یا نہ کر کے آئے۔ آپ نے وہ طہارت حاصل کی تو میرے نبی کو اللہ نے وہ علم بھی عطا کیا ہے
کہ ہاں کہ اسے ناپاک ہے، اسے پاک کرنا ہے، نجاست پیچھے سے لگی ہو، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے کپڑا خراب ہو گیا، ہم گھر سے وضو کر کے آئے، چھینٹے پڑ گئے اور مسجد کے اندر آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن پیچھے ہم نے نہ دیکھا کہ ہمارے کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا آئے گا، آ کے کہے گا کہ یار آپ کا لباس خراب ہے پیچھے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے، آپ کا باطن بھی حضور کی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اور آپ کا ظاہر بھی جانتے ہیں۔ ظاہر سے بھی اللہ کے نبی آپ کو پاک کرتے ہیں اور باہر سے بھی اللہ کے نبی آپ کو پاک کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ یار ایسی کتاب، ایسی تعلیم، والحکمہ، اور دنائی کی باتیں تمہیں سکھاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے۔ وَإِن كَانُوا، یہ اللہ کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ کسی مفسر کی بات کو پیش کر رہا ہوں، اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یعنی حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے، یہاں مکے میں حضور کے آنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ لفی ضلال مبین، وہ تو کھلی گمراہیوں کے اندر تھے، وہ تو ایسی گمراہیوں کے اندر تھے، انہیں اپنے آپ کا علم نہیں تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے عرصے کے اندر جو حضور کا صحابہ کا وہ اجتماع ہے، 1,24,000 صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تعلیم دی، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا نام سر فہرست آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا نام سر فہرست آتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی، اور سیدنا حضرت علی شیر خدا، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بدن کے 2 کپڑے ہیں، تیسرا کپڑا نہیں۔ آج حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں سب سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کیا وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام سنتے تو انہیں یاد کرتے۔ ہم سنتے ہیں، ایک کانوں سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا۔ جو آپ سنتے ہیں کوشش کریں کہ میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد۔ مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔